سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جوش سے پڑھ لو سب حضرات. انتہائی قابل احترام میرے محترم مکرم معظم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، برادران، قاری محمد عثمان صاحب نے اپنے ادارے دی طرفوں اس پروگرام دا انعقاد فرمائے. یہ دینی مدرسے جتھاں انہاں دے فرائض دے اندر تعلیم و تعلم یعنی پڑھنا پڑھاونا ہو دے، اتھائیں انہاں دینی مدارس دا یہ بھی فرض منصبی ہو دے کہ علاقے دے اندر جڑے لوگ مدرسیاں دے اندر نہیں پڑھ سکے انہاں کو واعظ دے ذریعے، تقریر دے ذریعے علماء کو سد کرائیں دین دے مسئلے سمجھاویں. یعنی محض اے مقصد نہیں ہوتا کہ تم سمجھ دو جو شاید اے مولوی چندہ منگل آوے دل نہیں. اے مدارس دینیہ اساں پیٹ واسطے نہیں بنائے، روٹی روزی واسطے نہیں بنائے، بلکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی
سنت سمجھ کے بنے دے. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرما کے مدینہ منورہ دے اندر ڈیرا لایا، سائیں نے سب تو پہلے اپنا گھر نہیں بنوایا، اپنی کوئی محل ماڑی نہیں بنوائی. حضور علیہ السلام نے اپنی کوئی کوٹھی کوئی بنگلہ نہیں بنوایا. حدیث پاک کی چاندے سب تو پہلے میرے آقا نے ایک زمین پسند فرمائی، وہ کچھ ایویں ٹوئے کھلے ہن، کچھ خجیاں دے دھل ہن. سید فرمایا کہ دی زمین ہے. میرے آقا کو دسیا گیا سہل تے سہیل دو یتیم بچے ہیں، اے انہاں دی زمین ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا انہاں کو سڈو. بچیاں کو سجا گیا. میرے آقا نے فرمایا بیٹے ہو، اے زمین میں محمد کو پسند آئیے، میں اتھائی اللہ دا گھر بناونا چاہنا اور اس گھر دے اندر ایک دین دا مدرسہ بھی بناونا چاہنا. بچے آکھن لگے فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ. آقا سارے ماں باپ تو قربان ہو، من ساری ہر شے قربان ہوئے، زمین کے لیے شے ہے. لیکن میرے محبوب نے فرمایا نہیں بیٹے ہو، ان اشتریت بثمن، میں محمد یہ پیسے نال خرید کرے سا، یہ نہ گھلا، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ محمد یتیمے دا حق کھاون نہیں آیا، یتیمے کو حق دیواون واسطے آیا. تسا یتیم بچے ہو، زمین دا ٹکڑا ہے تہاڈا، میں محمد پیسیاں نال خرید کرے سا. بچے آکھن لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سا کو پتہ ہے تسا ہجرت فرما کے آئے وے، گھر بار وطن ہر شے چھوڑ کے آئے وے، کاروبار سب شے چھوڑ کے آئے مہاجر، پیسے کتھوں آئے تواڈے کنے؟ بس انہاں بچیاں دا آکھن ہا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وفور جذبات نال اٹھی کے کھڑے ہوئے. فرمایا نے بچیو زمین دیون دی آمادگی دا اظہار تسا کرو، پیسے میں ابو بکر خرچ کرے ساں تے مسجد مدرسہ میرے محمد الرسول اللہ دا بڑھ سا. میرے دوستو میرے بزرگوں، تو اتھو اے بھی مسئلہ نال سمجھی ونجو کہ اج جلے تسا تے میں مدینہ طیبہ ویندے ہیں تے مسجد نبوی چ نماز پڑھتے ہیں تے ایک نماز دے بدلے 50,000 نماز دا ثواب مل دے. این ثواب دے اندر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا بھی حصہ ہے. جو یہ ابو بکر او شخصیت ہے. توجہ میرے فرماؤ، اگرچہ تسا سادہ لوگ ہو لیکن علماء کو بڑے عرصے تو سن دے وے. ابو بکر صدیق جلے اپنا تن من دھن مال جان ہر شے نبوت تے قربان کی تھی. اللہ نے قرآن نازل فرمایا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ پڑھو جا وَلَسَوْفَ يَرْضَى. فرمایا مال خرچ کیتے ابو بکر، اللہ فرمیدہ پہ اے ابو بکر میں تیرے تے راضی، میں تیرے تے راضی. آیت دے لفظ سورت ختم تھی دی پئیے، ایک سورت ختم تھی دی پئیے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ. یہ سورت فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. اگوں سورت شروع پہ تھی دیئے، کیڑی سورت شروع تھی نہیں پہ؟ حافظ کہہ رہا بیٹھے، کوئی کو نہیں بیٹھا ہے. سورت ضحیٰ، ٹھیک ہے. ہن ایک سورت مکدی پئی ہے، توجہ کرے سو.
ایک سورت ختم تھی دی پئی ہے اوندا آخری لفظ ولا سوف یرضا بھئی سورت شروع پئی تھی دیئے کٹھے مل دی پئی ہے فرمایا والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قضى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى سورت ختم تھی ہے ابو بکر صدیق دا تذکرہ کہ وَلَسَوْفَ يَرْضَى اگلی سورت شروع تھی دی پئی ہے اللہ نال ملا دیتے کہ اے میرا حبیب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى میں محمد اے میرے محمد میں تو کوئی اتنا عطا کرے سا جب تک تو سا راضی نہ تھی سو میں خدا عطا کرے نارا سا نعرہ تکبیر نعرہ محمد مصطفیٰ نعرہ سیدنا صدیق اکبر پہلی سورت دے اندر اللہ جناب ابو بکر صدیق کو اپنی رضا دا سرٹیفکیٹ دینا پائے تے نال ہی صورت دے اندر اللہ میرے محبوب کو تسلی دینا پائے اے میرے حبیب جب تک تو ساتھ جائیں تے راضی نہ تھی سو جس تے راضی نہ تھی سو جنی شاید تے راضی نہ تھی سو میں خدا اون ویلے تائیں بس نہ کرے سا یعنی جب حضور کو راضی کرنے وہ پہلے ابو بکر صدیق کو بھی ان کو بھی میں نہیں آدھا اللہ دا قرآن آدھا پائے کون آدھا پائے اللہ دا قرآن آدھا پائے ہون جیڑے روگ نعوذ باللہ جناب ابو بکر صدیق کو پون دے ودن یا انہاں دے ایمان دے بارے بحثاں ودے کریں دن بھئی ایمان ہا یا کہنا ہا دوسرا تے الحمدللہ بہت اچھے علاقے دے اندر پرسکون علاقے دے اندر بیٹھے ہوئے تھائے خدا دی رحمت ہے تو ہارے ہوتے اتھا اے بیماریاں کوئی نہیں ورنہ شہریں عذاب آیا کھڑے خدا دا کہ العیاذ باللہ نعوذ باللہ اپنا پتہ ہے کہنا منہ کا نہیں دھوتا نہیں نہ وضو دا پتہ ہے نہ نماز تے روزے دا پتہ ہے تے اعتراض ودے کریں دن جناب ابو بکر صدیق دے ایمان تے تو میرا عنوان تے نہیں لیکن میں عرض کر رہا ہوں میرے دوستوں میرے بزرگوں کہ مسجد نبوی دی زمین خریدن واسطے جناب ابو بکر صدیق نے اپنا زر کثیر خرچ کیتا اور میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی دی تعمیر دا ارادہ فرمایا ٹوئے ٹپے برابر کیتے جڑے کھجوراں دے تنے یا تھڈے ان انہاں کو اکھڑوا کے زمین برابر کیتی مدینہ طیبہ دے اندر اعلان فرمایا میں محمد دی مسجد بندی پئیے صحابہ مہاجران یا انصار تعمیر واسطے دوڑ دے آئے مزدوراں دی فہرست پئی بن دیئے مستریاں دی فہرست پئی بن دیئے بیٹ نشان والے دوستو میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوراں دی فہرست دے اندر اپنا نام نامی اس میں گرامی لکھوایا اور حدیث پاک دے اندر آدھے صحابہ آدن جتھا اسان ڈوڈو پتھر چاہ کے تے مزدوری ودی کرے دے آسے سارے آقا علیہ السلام اتھائی ترائے پتھر چاہ کے تے مسجد نبوی دی تعمیر دے اندر حصہ پہ گن دے ان سبحان اللہ ہی میں نہیں بنی مسجد نبوی ہاں صحابہ کرام دا
خون پسینہ لگا پائے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مزدوری فرمے دے پائن کچی چھت بنیے اتے چھڑیاں سٹیاں گئے آئے میرے سائیں دا وصال ہو گئے سائیں دنیا تو برقع وٹا گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ بیٹھے دین تے ایویں جھڑ ڈوا دا موسم بارش جو اٹھیے ہن کچی چھت آئی تے مسجد دے اندر پانی آون لگ گئے پانی جو آون لگے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جلالی طبیعت دے مالکن اٹھن عدل یا امیر المومنین یا امام المسلمین یا ابا بکر الصدیق بدل هذا السقف اے امیر المومنین ان چھت کو بدلی کرو ان چھت کو تبدیل کرو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر چھوڑ دیتے خطبہ چھوڑ کے وہ مقام تے تشریف گن لائن جائے مقام تے چھتی چوں پانی بہدہ کھڑا ہا آکھن لگ گئے اے عمر کلمہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اکھی دلال ڈٹھے میں جو میرے محبوب این چھت دے گارے کو اپنے ہتھا نال ودے لپیں دے سبحان اللہ فرمیندن اے پانی بارش دا عام پانی نہیں اے جڑی جھات واندا پے او گارے تے او مٹی دے اندر میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک لگ گئے میں او مٹی کو چاہ کے اپنے چہرے تے ملینا اپنی داڑھی تے ملینا اپنے وجود کو ملینا تو آدھے بدل حاضر سقف این چھت کو تبدیل کر میں ابو بکر کہیں برداشت نہ کرے سا جو جائے مٹی تے جائے چھڑیاں تے حضور دے ہاتھ لگے میں حکم کیویں تبدیل کراؤں یہ گالی تو مولوی صاحبان بہت گھٹ دسے دے یہ نا ہاں یعنی صحیح نے مولوی نعوذ باللہ لڑاون بھیڑاون کیتے اے تے آدھن چاہ جو العیاذ باللہ مسجد نبوی جڑے امام کھڑے انہوں نے پیچھو نماز نہیں تھی دی نماز لوٹائی کرو ولا پڑھی کرو نماز ٹھیک نہیں ہے نعوذ باللہ العیاذ باللہ میں نہیں آدھا بیٹھا مسجد وچ بیٹھا منبر تے بیٹھا اللہ دی قسم اٹھا کے آدھا میں کئی باری حاضری دیتی ہے مدینۃ الرسول دی میں اپنے گناہگار اکھاں نال ڈٹھے می کئی بدبخت ایسے ہیں جلے نماز دا ٹائم تھی وے لیٹرینا چلے ویندے یا مکانے چلے ویندے یا پڑھ بھی گندے مجبوری نال تبت اون دے بعد نماز دوبارہ لوٹیں دے ہن جو ساری نماز نہیں تھائی سارے علاقے دے اندر ایسے بدبخت کثیر تعداد نال موجود ہیں تو یہ گل ہی کریں دن لیکن یہ نہیں دسیں دے کہ یہ مسجد میرے آقا نے ہتھاں نال تعمیر کروا صحیح نے اپنے ہتھاں نال صحیح نے مزدوری کی تھی اور میرے دوستوں میرے بزرگوں جی میں سونے دی ہیرے دی پہچان سنار کو دیے جوہری کو دیے میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری ایام علالت بخار سے کو تکلیف ہے بہت زیادہ بخار ہے میرے آقا چل کے مسجد نبوی دے اندر نہیں آ سکتے علالت دی وجہ کر کے میرے آقا صاحب فراش بستر تے آرام فرمائن انہوں مسجد نبوی دے اندر صحابہ جمائن بار بار آوازاں دے دن حضرت بلال
آ کے دروازے دے اتے آدے الصلاۃ یا رسول اللہ میرے آقا نماز دا ٹائم ہو گئے نماز دا ٹائم ہو گئے اما عائشۃ الصدیقہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنہان مبارک کو بیٹھیاں تھیاں اور آپ فرمے دیل میں کئی باری دروازے دے بھی کھیچو ان کے ڈٹھے بھی صحابہ انتظار دے اندر میں واللہ کے عرض کی تمی ہم ینتظرون لک یا رسول اللہ آقا توالے دیوانے پروانے مستانے انتظار دے اندر بیٹھن تائے میں کئی باری دروازے دے سراخوں میں دیکھ کے آئیاں میرے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمے دل یا عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس میں مسجد نہیں آ سکتا ابو بکر کو حکم کرو جو میں محمد دے مصلی تے نماز پڑھاوے سبحان اللہ اما عائشہ صدیقہ عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بابا نرم دل ہے تو مسلح خالی دیکھ سن برداشت نہ کر سکسن جلد اس واسطے آپ فرماؤ آپ نماز فرماؤ یا کہیں میں کو حکم لے جا میرے آقا نے ول فرمایا مرو ابا بکر ول فرمایا مرو ابا بکر ول فرمایا مرو ابا بکر میں محمد آپو نہیں پیا عہدہ میں او عہدہ پیا جو میرا اللہ پیا عہدے گال سمجھ آدھی بھی وقت حدیث پاک دے اندر آئے صحیح کو تھوڑا جہاں افاقات ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا توضحی وغتسلی یا عائشہ اے عائشہ میں کو وضو کراؤ میں کو غسل کراؤ میں محمد مسجد بننا چاہنا حدیث پاک دے اندر آ دے میرے آقا علیہ السلام نے وضو فرمائے غسل فرمائے اور حضرت علی حضرت عباس رضی اللہ عنہما انہاں دعاؤں کو سجدے نے سر کے تے دائیں تے بائیں سجے کھبے انہاں دے کھڑا کے موڑیاں تے ہاتھ رکھے نے یہ حالت دے اندر کہ زمین دے اتے پوری طرح قدم بھی نہ ٹک دے ہن میرے آقا بیویں قدم مبارک گھسٹیں دے ہوئے مسجد نبوی دے اندر تشریف گن گئے جناب ابو بکر نماز پڑھے دے کھڑے صحابہ کرام نے اشارے کیتن کچھ آوازاں دیتین کچھ کھنگورے مارن حضرت ابو بکر صدیق مسلح تو پیچھا ہٹن لگ گل صحیح فرمائے قف قف علی رسلک ابو بکر اپنے مقام تے کھڑے رہو اپنی جگہ تے کھڑے رہو پیچھا نہیں ہٹنا میرے آقا گھانتھی کے مسلح تے تشریف فرما ہو گئے ہن ترتیب ہی میں بنی ہے مسلح دے اتے اگو میرے آقا ہیں تے پچھو ہی مسلح دے اتے نال ہی ابو بکر صدیق ہیں تے پچھو سارے صحابہ دیاں صفائیں حضرت ابو بکر پچھو صفائیں نہیں ہی مسلح تے کتا ہی مسلح تے نال صحیح اگو بیٹھن حضرت ابو بکر اتھائی نال پیچھو کھڑے ہو گئے اور علماء نے لکھے یہ گال تو مولوی منہ گھٹ ودلے صحیح ہو سی میرے آقا نے نویں سرو سبحانک اللہم کنے نماز نہیں شروع کی تھی نویں سرو سورہ فاتحہ کو نماز شروع نہیں کی تھی بلکہ جناب ابو بکر صدیق جیڑی نماز شروع کی تھی کڑے ہن جتھاں تلاوت پہنچی ودی ہے حضور نے اتھاں اگو شروع کی تھے نعرہ تکبیر شان رسالت شان سیدنا صدیق اکبر یعنی حضرت ابو بکر دی ان نماز کو اتھاؤں کنٹینیو میرے آقا نے رکھی اتھاؤں نال شروع کی تھی گئن امت لوگاں کو نسائے اے لوگوں قیامت تک آمن والے ہو میں محمد چاہے امت دا امام ہاں میرے بعد سیدنا ابو بکر صدیق پوری امت دا تو کئی لوگ ایمیں توالے نال نوجوانہ نال باس تمہیز کرن لگ ویندن کم از کم تو حق اپنے عقیدے دا علم ہونا چاہیے تو میرے آقا علیہ السلام مسجد دے اندر جو تشریف گن گئے این حال دے اندر تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ علالت بھی ہوئے بیماری بھی ہوئے
تکلیف بھی ہوئے تا بھی میں محمد جب مسجد دے اندر نماز ادا کرنا آیا تسا اپنے گھر دے اندر فرض نماز ادا نہ کرو بلکہ مسجد دے اندر آ کے نماز ادا کرو۔ او لوگو جڑے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف دے عالم دے اندر بھی اس علالت دے عالم دے اندر بھی اس مسجد دے اندر نماز پڑھاون تشریف گھننا ہے تا تسا تے میں کیسے لوگ ہیں جڑے آدھن جو نعوذ باللہ یہ مسجد دے جڑے امام انہاں دے پیچھوں نماز نہیں تھی دی والے جو کئی لوگ عمرہ کیتی بیٹھے ہو سن کارن کوئی نہ حج کارن عمرہ کارن دیکھو تو صحیح انہوں جتھا صحیح دا نال محراب مبارک کھڑے نال ہی بیالیاں مبارک کھڑیں اساں سنی مسلمان سنی حنفی دیوبندی سارا عقیدہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام اپنے روضہ اطہر دے اندر حیات ہیں صحیح کیا ہیں حیات ہیں زندہ ہیں اج اتواری مسجد ہے ای مسجد دے اندر امام کون کھڑسی او کھڑسی جیڑا تواری پسند ہوئے ٹھیک ہے نا جیڑا امام تواری پسند نہیں او ای مسجد کھڑے نہیں سکدا تواری مسجد امام تواری پسند ہوئے تے حضور دی مسجد امام کیندی پسند ہو سی ہیں حضور دے پسند جے کو میرا آقا پسند کرے وہ کھڑ سکدے نا جی اور بئی گال اے ہے کہ حضور دی مسجد ہے یا حضور دا منبر ہے یا حضور دا مصلی ہے یا حضور دا روضہ ہے اون دا محافظ خود اللہ آپ ہے محافظ کون ہے اللہ آپ ہے جو میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا تو رخصت ہونے لگن دنیا تو برقع وٹاون لگن میرے آقا نے میرے محبوب نے ایک جملہ فرمائے او لوگو الا لا تسودوا وجہی الا لا تسودوا وجہی لوگو خیال کرائے دیہاڑے قیامت دے میں محمد کو اللہ دے سامنے شرمسار نہ کرائے اللہ دے سامنے شرمسار نہ کرائے صحابہ حیران آقا کیا پیا دیو کیا پہ فرمین دیو حضور علیہ السلام نے بل فرمایا لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ اللہ لعنت فرما یہودیاں تے اللہ لعنت فرما نصرانیاں تے جو انہوں نے نبیاں دیاں قبروں کو سجدہ گاہ بنا کی دے صحابہ دے بیٹھل کہ میرے پیغمبر نے زندگی بھر کہیں کہتے لعنت فرمائی ہوئے نہیں فرمائی کہیں کہیں کو گال مندہ کڈھیا ہوئے نہیں فرمایا کہیں کہیں کو سخت الفاظ علیہ ہوئے نہیں فرمایا لیکن اج دنیا تو رخصت ہونے ویلے میرے آقا یہودیاں تے لعنت بیٹھے فرمے دل نصرانیاں تے لعنت بیٹھے فرمے دل کیوں وجہ بیان کی تھی کہ انہوں نے نبیاں دیاں قبروں کو سجدہ گاہ بنائے وقت حضور علیہ السلام نے آسمان وال ہاتھ اٹھائے اللہ 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 اللہم لا تجعل قبری وثن یعبد اے اللہ میں محمد اپنی قبر کو اپنے روزے کو تیرے حوالے کی تیوینا اللہ ایدی تو حفاظت کرواوی حفاظت تو کریں میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بناوی میں صحیح احادیث تو کو بیٹھا سنے نا حضور نے اپنی قبر کہندے حوالے کی تھی روزہ کہندے حوالے کی تے اے مسجد نبوی کھڑے تھیا یہ کہندے حوالے اللہ دے کئی باری دشمن زور لائے کئی دفعہ ایک باری بادشاہ نال ساز باز کیتی نے آ کے خدائی کرن لگن روضہ اطہر دے نال آ کے دربان بیٹھے دروازے تے روندا سارے ایک بزرگ گزرن حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ علیہ ایک سال میں کٹھے ہم ہی ہوں نا دے عمرے تے میں کو آکھن لگے قاری صاحب تو میرے عزیز ہیں اج تک ایک عجیب جگہ دکھاواں عشاء دے بعد لوگوں کو باہر بھیج دیتا وے دے
دروازے بند کیتے ویندن وہاں کہتے کو انو ولا من انو ول کھڑی انو ولا من انو ول کھڑی تے ولا وہ قالینا چیندن قالینا جلے چویج گئن یہ کنال گھن کے گئن ایک مقام تے میں بہت بڑا کالا پتھر ہا کالا نشان ہا مولانا فرماون لگے اے وہ جگہ ہے کہ جتھاں او 70 بندے جنہیں آ کے خدائی کیتی ہے اور حضرت ابوبکر عمر کو حضور کنے علیحدہ کرنا چاہتے ہیں جب دنیا والیاں کچھ نہ کیتا میرے اللہ نے زمین کو حکم دیتا زمین انہاں 70 بندیاں کو ہی مقام تے نگل گئی زمین کیا کر گئی نگل گئی وہ اتھائی غرق ہو گئے اج تک زمین چلان دے ویندن وہ جگہ نشان انہوں نے اتھا باقی رکھے حفاظت کون کر رہی ایک باری بڑی کوشش کی تھی یہودیہ نے چند بے ایمان بھیجے انہوں مدینہ شریف دے اندر دور ایک مکان خرید کیتا اتھوں سرنگ کڈھی زیر زمین کڑھے نے میرے آقا دے روزے تک آ پہنچے نور الدین زنگی دا بادشاہت دا زمانہ ہا حضور علیہ السلام خواب تشریف گھن آئے فرمائے نے نور الدین تو ستا پائے ایڈو بےمان ہیں میں محمد کو اوکھا پائے کریں نور الدین آدھے میں سمجھے شاید خیال ہے ول سم گیا ول ستا وقت خواب میرے آقا تشریف گھن آئے صحیح نے شکلہ نہیں کھائیں اے دو بےمان ہیں اٹھی نور الدین ول کپڑا پٹکا نہیں سنبھلیا گھوڑے تے بیٹھے آئے پورے مدینہ طیبہ دے اندر آدھے ہن کی میں تلاش کرا اعلان کروائے میری طرفوں اعلان کرو پورے مدینہ کو بادشاہ دی طرفوں دعوت ہے دعوت دا اہتمام کیتے فرمایا کوئی بندہ خالی نہ بنجے ایویں جویں کناتاں ولے نے ہیں کناتاں دا حویل ولا کے آپ دروازے تے بہ گئے سب لوگ آئندن دعوت کھامن یہ ہر ایک دا چہرہ دیکھدا گئے سب لوگ کھا کے چلے گئے پوچھے سارے آ گئے جی ہاں سارے آ گئے کوئی رہتا نہیں گیا نہیں کوئی رہا ہوئے نہ کہ ہاں دو فقیر ہیں اللہ والے بزرگ ہیں وہ کہہ دیا محفلہ چ نہیں آدھے کہہ دیا دعوتاں قبول نہیں کرے دے وہ عوالی مدینہ دے اندر مکان ہے اتھائی بہ کے اللہ اللہ کریں دن نور الدین آکھے انہوں کو پکڑا ہو گرفتار کر کے گھن لاؤ جب وہ سامنے آئیں نور الدین آدھے یہ ملعون ہیں جنہ دے شکلہ میں کو میرے آقا دکھائیں یہ بھیس وٹا کے شکلہ وٹا کے ایک کم پہ کریں دن چلو انہوں دے مکان تے پہنچن تلاشی گدی نے ڈٹھے نے سرنگ کھٹی ہوئی ہے ڈیدہ آرام کریں دے ہن رات کو سرنگ کھٹیں دے ہن مٹی اتھائیں برابر کریں دے ہن نور الدین اون سرنگی جو آپ چل کے گئے حتیٰ کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمین مبارک تک پہنچے ون کے قدمہ کو بہت ساری تے زیارت کیتی ہے اس دے بعد سیسا پلائی ہوئی دیوار دائیں بائیں کھڑی کر دیتی ہے ہوں دیوار دا آرڈر جاری کیتے کہ رات کو عشاء دے بعد جڑا ہے نا مسجد نبوی دے دروازے بند کر دیتے تو حفاظت کون کر رہی ہے تے دعا کے دی ہے میرے آقا دی دعا کے دی ہے میرے آقا دی کہ صحیح دنیا تو رخصت ہو دے میرے دعا کر کے گئے اللہ میں اپنی قبر اپنا روضہ تیرے حوالے کی تھی دیکھ دے جالیاں دے اتے سپاہی کھڑن تھائے پہرے دار کھڑن تھائے کہے نا ہیں سارے کئی لوگ ویدین ناتا نظمہ بھی بنا کے تیری خیر ہوئے پہرے دارا روزے دی جالی چم لین دے اساں ویکھنا اے رب دا نظارہ روزے دی جالی چم لین دے پرو سپاہی آدن میاں یہ جالی تا اصل لئیے حضور دے زمانے تا کہنا ہے سیدہ تئیں کو ہاتھ نہیں لگیا میرے آقا نے تئیں مقام تے آ کے کچھ مس نہیں کیتا
تو میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کر رہا ہوں کہ میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایام علالت دے اندر بھی چل کے آئے آ کے اس مسجد نبوی دے اندر نماز ادا فرمائی نے تاکہ امت کو میرا پیغام پہنچ ونجے کہ اے مسجد میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی ہے اور قیامت تک انہیں آباد رامنے جڑا بندہ ایک نماز آ کے پڑھ سی 50,000 نماز دا ثواب مل سی لوگوں اس مسجد دے اندر میرے آقا علیہ السلام نے میرے محبوب علیہ السلام نے ایک مدرسہ تعمیر کروائے وہ تھڑا بنوائے جے مدرسے دا نام مدرسۃ الصفا رکھے کیا رکھے مدرسۃ الصفا وہ تھڑا آج بھی موجود ہے لوگ انتظار کریں گے اتھا موقع ملے تے دو نفلی پڑھوں اتھا جناب والا صحابہ کرام انتظار دے اندر بیٹھے رہنے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمیندے میں تا خاص طور تے بکھا پیاسا تسا اوکھا سوکھا ہی جگہ کو نم چھڑے دا اتھیں بیٹھا رہا ہم صحابہ چوں مہاجرین بھی ہیں صحابہ چوں انصار بھی ہیں مہاجر صحابہ کاروبار کو ترجیح دے دے ہیں وہ کاروبار کریں دے ہیں دکانداری کریں دے ہیں تجارت کریں دے ہیں وہ تجارت دو لگے ہوئے دے ہیں تے انصار صحابہ کھیتی باڑی کریں دے ہیں کھجوراں دے باغ لیں دے ہیں وہ اپنی کھیتی باڑی سبزی انہاں کمہ دو لگے ہوئے دے ہیں تے میں ابو ہریرہ اتھائی مسجد نبوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی انتظار اچ بیٹھا رہنا ہم جو کہوے لے میرے آقا آمن تے میں کو درس حدیث لے من درس قرآن لے من میں حضور دے مدرسے دا طالب علم حامی اج علماء کل درس سن دے وے تقریر سن دے وے اکثر حدیثہ بیان کریں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے دوستوں میرے بزرگوں تے انہاں دا دی سنگت انہاں دا ساتھ حضور علیہ السلام دے نال صرف 3 سال رہے کتنا 3 سال تے سائیں مکہ مکرمہ دے اندر کتنے سال گزارے جیسے میں نے یاد نہیں گیا کریں دے 13 سال کتنے سال 13 سال مدینہ منورہ دے اندر 10 سال مدینہ طیبہ دے اندر 10 سال گویا 23 سالہ دور نبوت ہے میرے آقا دا عمر مبارک کتنی آئی 63 سال عمر مبارک کتنی 63 سال جنہیں بھی چوں دور نبوت یعنی اعلان نبوت صحیح نے فرمائے 40 سال دے بعد نبی تو اوے ہن جلے حضرت آدم اجن گل گارے چھن ٹھیک ہے نا لیکن اعلان کر لے فرمائے بولو 40 سال دے بعد 40 تے 23 ہے 63 سال پورے ٹھیک ہے نا تو 23 سال مکے چ محنت فرمائیے 10 سال مدینہ منورہ چ محنت فرمائیے تے حضرت ابو ہریرہ حضور دے کٹھے کتنا عرصہ رہے صرف 3 سال لیکن ایویں فرمیندن 3 ڈینہ دا فاقہ ہوندا بکھا پیارا نہ تسا پیارا نہ لیکن مدرسہ نامی چھوڑے دا جو کہے ویلے متا حضور تشریف گینا ویل تے حدیث بیان کریں تے میں سن نہ سکا اما لڑدی ہے مرے دی ہے ابو ہریرہ پیو ڈاڈے دا دین چھوڑ دیتی ایک نہار اما نے بہو مارے اما نے بہو مارے حضور دی خدمت آئین عرض کریں دن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما مرے دی ہے دعا کرو چاہ میری اما کلمہ پڑھ گھنے تورا دین قبول چا کرے حضور علیہ السلام نے یہ دعا دے ہاتھ کھڑے کی صحیح نے دعا دے ہاتھ کھڑے کی تھے ابو ہریرہ آہدن میں دھرک پیا میں بھج پیا
رستے جنہیں صحابہ میں کو ڈٹھے آخر لگے ابو ہریرہ خیر ہے کیا تھی گئے تو تا نحیف ہے کمزور انسان ہمیں بڑھڑا انسان ہمیں لاغر تے کمزور ہمیں اکثر تے گرے دیا سے تو ٹوری نہ میں سکدا تے اج دوڑ دا وے نہیں بھج دا وے نہیں وجہ کیا ہے جناب ابو ہریرہ عادل میں حضور کو عرض کی تھی میری اماں واسطے دعا کرو اسلام دی دین دی میں دیکھنا چاہنا میں گھر پہنچا میں پہلے پہنچدا یا حضور دی دعا پہلے پہنچ دی ابو ہریرہ آہدن میں کنڈا کھڑکائے بھی اندروں اماں آواز دیتی ہے بیٹا ٹھہر میں غسل پئی کرے دیاں دھاندی پئیاں اماں فرمایا بیٹا میں غسل کر گھنا بعد دروازہ کھلے ساں غسل کر گی دے دروازہ کھولے نے آدھی ابو ہریرہ میں کو اپنے آقا دی خدمت گھن گل میں حلقہ بگوش اسلام ہونا چاہنی تو میں ابتدا تقریر گال کی تھی ہے تو کو یاد ہے کہ یہ مدرسے اساں اپنے پیٹ واسطے نہیں بنائے روٹی روزی واسطے نہیں بنائے یہ مدرسے حضور دی سنت سمجھ کے بنائے تھوڑا تے بھاویں ڈھیر کم ٹھیک ہے نا انہاں مساجد دے اندر انہاں مدارس دے اندر دین دا ہو رہی ہے بل اللہ نے تقسیم کی تھی کچھ لوگ وہ کم کریں دن کچھ لوگ ایک کھیتی باڑی دا کم کریں دن تو حال ثواب واسطے اللہ نے بات اپنا حصہ رکھے فرمایا تساں پڑھا نہیں وے سگے تساں مسجد مدرسے 24 گھنٹے نہیں وے بہ سکدے فرمایا جڑے اتھا بیٹھے تساں انہاں دی خدمت کرنی تساں انہاں دی کیا کرنی ہے خدمت کرنی ہے این دے تو والا اجر ہے این دے تو والا ثواب ہے وہ 24 گھنٹے مسجد وچ بیٹھے انہاں دا اتھا اجر ہے تساں ای اجر کولو خالی نہ ونجو ای ثواب کولو خالی نہ حصہ اللہ دا حصہ کہتے اللہ حدیث پاک دے اندر آندے دن قیامت دے میرا اللہ ایک بندے کو سجے سی کھڑا کرے سی اپنی آغوش رحمت دے اندر مالک کے کائنات فرمیسن اے میرا بندہ جی رب فلاں ٹائم میں بھوکا ہمی تیرے کول روٹی منگی اگر تمہیں کو روٹی دے میں آؤ روٹی دے میں آؤ اللہ کے جگہ نہیں پہ کریں میں تو سا خالق کے کائنات ہو مالک کے کائنات ہو رازق کے کائنات ہو ساری جہان دے پالن ہاری میں تو سا تے قرآن شروع کی تائی الحمدللہ رب العالمین کہ تو سا سارے جہانہ دے پالن ہاری میں تساں کیویں روٹی منگ دے آوے کیویں رزق منگ دے آوے کیویں تساں سوال کرنے دے آوے تساں اتنے بڑے رازق تے خالق میں تھوڑا تھوٹا جیاں بندہ اللہ تساں دے میں تیرے کول روٹی منگی آئی اللہ پاک فرمائے سن ہاں میرا بندہ وہ تیرے دروازے تے میں ایک غریب بھیجا ہم ایک فقیر بھیجا ہم ایک سوالی بھیجا ہم ہوں نے تیرے کول آ کے سوال کی تائی ہوں نے تیرے کول روٹی منگی آئی اگر تو کو روٹی کھوا میں آچا گویا میں خدا کو روٹی کھوا میں آ خالی نماز کافی نہیں خالی روزہ کافی نہیں خالی حج کافی اسا حج کرن ویندے ہیں تے منت لاوندے ہیں اللہ تے کہ جناب میں حاجی صاحباں حج کیتے نہیں میرے دوستوں میرے بزرگوں میں پڑھے کتابوں دے اندر حضرت عبداللہ ابن مبارک وقت دے بہت بڑے امام آپ حج دی تیاری کریں دے پین بغداد شہر دے اندر گئے خریداری کی تینے حج دے واسطے سنگتی ساتھی نالن جماعت آپ دی بن گئی ہیں آپ فرمین سنگتی سامان گھل کے چلے گئے میں کچھ دیر اتھیں رکیاں واپسی چلیاں جنگل دا رستہ ہے رستے دی اندر آنگا پیامی کیا دے دا ایک برکا پوش خاتون ہے برکا پاتا ہوئے
تیزی نال جنگل دی طرف جا رہی ہے، دوڑ دیوے دیئے. میں حیران ہویا خیر ہوئے لوگاں دے منہ شہر دوئن اے جنگل دوئیں دی پئیے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے. کوئی غلطی کرنی چاہتی ہے کہ کوئی گناہ دی دعوت دیتی کھڑی ہو سی کہ یار کو نہ سڈی کھڑی ہوئے. آپ فرمیندن میں بھی آہستہ آہستہ نال تھی گیا. جلے پہنچا جنگل دے اندر کیا دے دا ایک مری ہوئی منجھ پئیے تھئی، مری ہوئی بھینس پئیے تھئی. اے عورت خنجر کڈھیں دیئے، تلوار کڈھیں دیئے، منجھ دا چوڑا کپ گھن دیئے، چپ کے ولا برقے دے اندر چھپا کے لکا کے تے واپس چل دیئے وہ شہر دی طرف. آپ فرمیندن میں بھی پیچھو پیچھو چل دا آیا. ایک گلیاں چوہو دی ہوئی ایک در مکان تے پہنچ دیئے. لکڑی دا بڑا دروازہ ہے، تھپ تھپ دروازے کو کھٹکھٹیں دیئے، زور نال کھڑکیں دیئے. دروازہ کھل دے، اندروں ترائے بچیاں ہیں، دروازہ کھلے دیئے. او آدھیاں اما کچھ گھن نہیں ہے کھاون واسطے، کوئی شے ملی ہے کھاون واسطے. امی آدھی ہیں بیٹا آپ کو معلوم ہے 2 دن دا فاقہ ہے سارے گھر دے اندر، لیکن میں کہہ دے اگوں ہاتھ نہیں پھیلا سکتی، منگ نہیں سکتی، پین نہیں سکتی. میں جنگل دا رخ کی تیمی مری ہوئی مجھ ملی ہے ہوں دے گوشت دا چوڑا کٹ کے آئیاں. بیٹیاں امی تو دیکھن لگیاں، ماں کھن لگی بیٹا اللہ دا قرآن آدے فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیہ. جڑا بندہ مجبور تھی ونجے، مضطر تھی ونجے، کھاون دی کوئی شے نہ ہوے، فاقہ کشی تھی ونجے، ہوں دے واسطے وتے چیزاں حلال. اس واسطے بیٹی میری دھیاں ہو میں گوشت گھن نہیں ہوں. بیٹیاں دیاں نما اسا سید زادیاں ہیں، حضور دے خاندان دیاں ہیں، حضور دے نال نسبت. اما سکو تے صدقہ بھی جائز نہیں ہے، صدقہ بھی جائز نہیں ہے. تے اے حرام اسا کیویں کھا سکتی ہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک فرمیندن میرے اکھاں چوں آنسو جاری تھی گئے. اللہ حضور دا خاندان سید زادیاں بھکیاں فرمیندن میں اگاں تھیاں جے بھی جڑے حج دے زادے راہ دے پیسے ان 3000 دینار کٹ کے میں امائی دی خدمت پیش کیتے میں مہربانی فرماؤ قبول کرو. میں آکھن لگی بزرگا اسا منگتے نہیں پینے نہیں، سید زادیاں ہیں، حضور دے خاندان دے لوگ ہیں، اسا صدقہ نہیں قبول کریں دے. میں آکھم صدقہ نہیں ہے عطیہ ہے. میں بچیاں دی گل سنیم، تھوڑا حال احوال بھی سنیم. میں نوکراں خادماں غلاماں تھوڑا مہربانی کرو چا پیرا دے اندر بہ گیاں. او 3000 دینار انہاں دی خدمت پیش کیتے قبول کر گنو. انہوں نے قبول کی تن فرمیندن گھر دے اندر آ گیا. سنگی ساتھی آ گئے، آکھن لگے عبداللہ حج دا موسم آ گئے چلوں. میں آکھے اس سال میرا ارادہ نہیں ہے. انہاں بڑا زور لائے. میں آکھے نہیں میں نہیں جا سکتا، نہیں دس سکیا جو پیسے ہو کوئی نہیں ہے. پیسے تے اتنا خرچ کر کے آیا. لوگ چلے گئے. حضرت امام عبداللہ فرمیندن وقت آئے حج دے دن آئے. میں اتھے سوچیں دا ہم اج میرے یار مینا گئے کھڑے ہو سن، اج مزدلفہ گئے کھڑے ہو سن، اج عرفات گئے کھڑے ہو سن، اج تلبیہ ودیع دے ہو سن. ایویں میں انتظار دے اندر شوق اشتیاق دے اندر گھر چ بہ کے روندا بھی ہم تے انہوں کو یاد بھی کریں دا ہم. حتیٰ کہ زمانہ گزرے حاجی واپس ہم لگ گئے. پہلا قافلہ ہے شہر دے اندر. میں گیا سلام کرم مبارک دے آم. جب کنڈا کھٹکھٹائیں گی حاجی صاحب کو آنکھیں مبارک ہوئی. میں تیرے کو دعا کرام آیا. آنکھیں بس عبداللہ ہوں دعا کرام آیا. او مینا والی دیوار میں جو تے کو سڑے دا رہ گیا انہوں تے جواب نہ میں دے دا. حضرت عبداللہ ابن مبارک آدھن کیا پیا دیں یارا؟ آدھے ہاں یارا ہوں یار پیا سڑے میں. اون ویلے سڑے دا رہ گیا. میرے
سوال دا جواب بھی نہیں دیتا، دوڑ کے روجی طرف چلا گئے۔ آدھن نہیں یار میں تے نہیں گیا، وہ آدھے میں اپنی اکھی نال لٹھم، اپنی اکھی کی میں جھٹلا سکتا۔ آدھن واللہ یا وقت میں قافلے جائیں انہیں کو ملن گیا، سلام و دعا کی تیم، مبارکباد دیتیم۔ وہ گیلا کرنے لگے، یارا اگر مال زیادہ آونجے، سواری اچھی آونجے، سنگتیا کنے منہ نہیں مڑی دا، وہ عرفات والی دیوار تے کو سریندے رہ گئے ہیں، تو منہ موڑ کے چلا گئے۔ حضرت عبداللہ دل میاں میمونی موڑیا، وہ اکھن لگے واہ واہ اسا اپنے اکھی کو کیویں جھٹلا سکتے ہیں، انہاں اکھاں نال تے کو ڈٹھے سے عرفات